من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آج کی نماز تراویح میں 14واں پارہ جس میں سورۃ الحجر اور سورہ نحل دونوں صورتیں مکمل پڑھی گئی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں ایک پارے پر مشتمل ہیں، یعنی پارہ نمبر 14۔ سورۃ الحجر میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نصیحتوں کی باتیں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک جو بالکل آخری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اس وجہ سے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کب تک؟ اس کو اللہ رب العالمین نے بتایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری آیت سورۃ الحجر میں، یعنی موت کے آنے تک تم کیا کرو؟ عبادت کرو۔ آئیے سورۃ النحل سے ہم کچھ نصیحتیں لیں گے۔ سورۃ النحل ایک ایسی سورت ہے جس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کی تمام چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، نہ صرف انسانی زندگی کے بلکہ موت کے وقت، موت کے بعد کی زندگی کا بھی اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے، انسان کو پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کس حالت میں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس وقت اللہ تمہیں پیدا کر رہا تھا تمہیں اس کا علم نہیں تھا۔ ایک انسان جب ماں کے پیٹ میں پلتا ہے تو اس بچہ کو علم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ولادت کے وقت بھی اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ کیا کیا نعمتیں ہیں؟ میں چند ایک آپ کے سامنے گنانا چاہوں گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے پیدائش کے بعد انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم آسمان سے بارش کو برساتے ہیں اور اس سے مختلف قسم کے اناج کو نکالتے ہیں، پھلوں کو نکالتے ہیں۔ اچھا، انسان صرف پھل ہی کو نہیں کھاتا ہے، اناج ہی کو نہیں کھاتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جانوروں کو بھی کھاتے ہو، انعام چرپائیوں کو بھی تم کیا کرتے ہو؟ کھاتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر اس آیت میں، اس سورت کے اندر کیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ اس کا دودھ بھی تم پیتے ہو، جانور کا، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، تو اس کا انسان دودھ بھی پیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دودھ کو اللہ کیسے نکالتا ہے؟ بڑے ہی اچھے انداز میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دودھ جب تم پیتے ہو تو اس پر ذرا غور کرو کہ دودھ آتا کہاں سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ خون اور گوبر دونوں کے درمیان سے وہ دودھ نکل کر آتا ہے، ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ خون ہے، اس کے بیچ سے نکل کر آتا ہے۔ اور لبناً خالصا، خالص دودھ، اس میں خون کی ملاوٹ نہیں ہے، گوبر کی بھی بو نہیں ہے۔ اگر خون کی ملاوٹ ہو جائے تو انسان پی نہیں سکتا ہے، اگر گوبر کی بو آ جائے تو انسان پی نہیں سکتا ہے۔ دونوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خالص دودھ کو نکالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ کبھی سمندروں کی طرف جایا کرو، سمندر میں اگر تم جاتے ہو تو تمہیں وہاں پر
بہت سی کشتیاں نظر آئیں گی، ان کشتیوں پر تم کیا کرتے ہو؟ ان سمندروں کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اس سے تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلی کے شکل میں تازہ گوشت کھاتے ہو، اور صرف گوشت ہی کا ذکر نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سے تم زیورات کو نکالتے ہو، سمندروں کی تہوں سے موتیوں کو نکالا جاتا ہے جسے ہماری ماں اور بہنیں پہنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہننے کا بھی ذکر کیا ہے سورۃ النحل کے اندر، اللہ رب العالمین نے گھر کا بھی ذکر کیا ہے، جو انسان گھر بنا کر رہتا ہے، لباس کا ذکر کیا ہے، زیورات کا ذکر کیا ہے، پانی کا ذکر کیا ہے، الغرض ساری ضروریات کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر کیا کہ تم کس پر سواری کرتے ہو۔ سواری جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت لوگ کچر، گدھے، اونٹ، گھوڑے یہ سب میں سواری کرتے تھے، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اللہ نے ایک بات اور یہ کہہ دی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرتا رہے گا جس کو تم جانتے بھی نہیں۔ آج ہم جن سواری پر سواری کرتے ہیں، نبی کے زمانے میں ان سواری کا کوئی وجود نہیں تھا، اور لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ کیا ایسی سواری بھی آ سکتی ہے۔ اور آج ہم جس سواری پر سوار کر رہے ہیں، چلتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ آخری سواری نہیں ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی نئی نئی سواریاں آتی رہیں گی۔ یہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم آخری زندگی کے آخری لمحے تک ہم کیا کریں گے؟ نئی نئی سواریوں کو وجود میں لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب انسان کیا کرتا ہے؟ بیمار پڑ جاتا ہے، ہم زندگی گزارتے ہوئے کبھی ہم بیمار بھی پڑ جاتے ہیں، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری کو جب اتارتا ہے تو اس سے پہلے اس کا علاج اتارتا ہے۔ بیماری کو پہلے نہیں اتارتا ہے، پہلے علاج کو اتارتا ہے، بعد میں بیماری کو اتارتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس علاج کو جاننے میں، معلوم کرنے میں لوگوں کو بڑی دیر ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ پہلے کس کو نازل کرتا ہے؟ شفا کو، بعد میں بیماری کو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے شہد کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ شہد کیا ہے؟ تمہارے لیے شفا ہے، لیکن شہد حقیقی شہد ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو اس بات کا الہام کیا کہ 3 جگہوں پر تم اپنے گھروں کو بنانا۔ کہاں؟ پہاڑوں پر، درختوں پر، اور انسان کے گھروں پر، جو انسان کے گھر ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے 3 مقام بتایا ہے اور کہا کہ تم ان 3 جگہوں پر اپنا گھر بنانا۔ ایک الہام۔ دوسرا الہام یہ اللہ رب العالمین نے شہد کے مکھی میں ڈالے کہ تم مختلف پھولوں کے رس کو چوس کر کے اکٹھا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے شہد کے مکھی کو الہام کیا ہے کہ یہ ہم اور آپ جو شہد، حقیقی شہد کو پیتے ہیں، چاٹتے ہیں، تو یہ شہد کو پینے سے پہلے، اس کو چاٹنے سے پہلے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ، ہمارے اور آپ کی سہولت کے لیے، ہمارے اور آپ کی شفا کے لیے اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کو بتایا ہے کہ تم مختلف پھلوں سے رس کو چوس کر لانا اور لا کر کے جمع کرنا۔ اور یہ نہر کا معنی یہ ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ سورہ نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے، زہریلا کوئی پھول نہیں، زہریلا کوئی پھل نہیں، بلکہ اسی پھل اور پھول کو وہ مکھی چوس کر لاتی ہے جس میں انسان کے لیے شفا ہے، اور لاکھوں پھلوں کو، پھولوں کو اسے چوسنا پڑتا ہے 1 کلو شہد کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور اطباء بتاتے ہیں کہ 1 کلو یا اس سے تھوڑا زیادہ اگر وہ شہد کی مکھی 1 کلو یا اس سے زیادہ اپنے رس کو جمع کرے، شہد کو جمع کرے، تو اتنا اسے دنیا میں چکر لگانے کی ضرورت ہے کہ ایک مکھی کم سے کم 4 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگائے۔ تو اتنے، اور اللہ رب العالمین نے ایک بات اور کہی ہے
کہ شہد کی مکھی کے راستہ کو ہم نے آسان کر دیا ہے، یعنی وہ شہد کی مکھی اپنے چھتے سے جتنے دور کا وہ سفر کر لے، چلا جائے پھلوں کی تلاش میں، پھولوں رس کی تلاش میں، لیکن وہ آسانی کے ساتھ اپنے شہد کا جو چھتا ہے اس میں آ کر کے وہ بیٹھ جائے گی، دوسرے چھتے میں وہ نہیں جائے گی۔ اگر وہ دنیا کا بھی چکر لگا لے، پوری دنیا کا، تو کسی اور دوسرے چھتے میں نہیں بلکہ اپنے چھتے ہی میں آ کر کے وہ بیٹھے گی اور اسی جگہ پر پھل کے رس کو اکٹھا کرے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس مکھی کو، شہد کی مکھی کو، دوسری مکھی کو آپ دوسری جگہ پر چھوڑ دے یہاں تک نہیں آ سکتی ہے، ایک کتا کو دوسرے گاؤں میں چھوڑ دے نہیں آ سکتی ہے، نہیں آ سکتا، ایک بکری کو، کسی بھی جانور کو دوسرے گاؤں میں دور دراز میں چھوڑ دے نہیں آ سکتی، لیکن شہد کی مکھی کو اللہ رب العالمین نے راستہ کو بالکل آسان کر دیا۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا عرب میں غالباً قطر کا واقعہ ہے کہ ایک 70 سالہ بزرگ آدمی کا ہارٹ کا آپریشن ہوا، اور آپریشن کامیاب ہونے کے بعد جب اس کے پاس بل لایا جاتا ہے، ڈاکٹر بل لاتے ہیں تو تقریباً 10 لاکھ کا بل، انڈیا کا بل لایا جاتا ہے، تو بل کے کاغذ کو دیکھ کر کے وہ بزرگ آدمی رونے لگتے ہیں، تو ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ شاید بل زیادہ ہو گیا اس لیے وہ رونے لگتے ہیں، لہٰذا ڈاکٹر نے کہا کہ دیجیے، پھر اس کو کم کر کے 7 لاکھ کا بل لایا، کہا کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو 10 لاکھ دینے میں آپ 7 لاکھ دیں۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس وجہ سے نہیں روتا ہوں کہ 10 لاکھ کا بل آیا ہے، میرے پاس بہت مال ہے، بہت پیسے ہیں، میں 10 یا 20 لاکھ بھی بل دے سکتا ہوں، لیکن میں صرف اس وجہ سے روتا ہوں، اس وجہ سے روتا ہوں کہ میری عمر 70 سال ہو گئی، 70 سال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل ایک نعمت کے طور پر عطا کیا ہے، آپ لوگوں نے مل کر کے 1 گھنٹہ اس کی حفاظت کی، اس کا بل 10 لاکھ آپ نے دیا۔ 70 سال سے جو اللہ ہمارے دل کی حفاظت کر رہا ہے، آج تک نہیں پوچھا کہ اے میرے بندے تم مجھے بل دے دے، آج تک نہیں پوچھا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے 2 جگہ پر کم سے کم کہا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اے بندو تاکہ ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو اور میرا شکر ادا کرو۔ کیا کرو؟ میرا شکر ادا کرو۔ اللہ کی عبادت، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے شرک کی بھی مذمت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں سب کچھ سہولیات فراہم کیا، سب کچھ عطا کیا، اللہ رب العالمین نے تمام نعمتوں سے نوازا، ہم فری میں سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر ہم غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، معبودان باطلہ کے سامنے پرستش کرتے ہیں، مزاروں اور درگاہوں میں جا کر باباؤں سے فریاد طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اس سورہ نحل کے اندر کہ تم اسے پکارتے ہو، تمہاری پکارتوں سے معلوم نہیں ہے، وہ خود مخلوق ہے، وہ قبر میں مدفون ہے، کب اسے اٹھایا جائے گا اسے بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہاری آواز کو تو سنتے نہیں، کب اسے اٹھایا جائے گا اسے علم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام نعمتوں کو دے کر کے اللہ ہم سے صرف یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اے بندو میرا شکر ادا کرو۔ ایک بندہ جب کھانا کھاتا ہے، بھوک لگتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہ کھانا کھاتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہے، اس کی تکلیف دور ہوتی ہے، پیاس چلی جاتی ہے، صرف وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور پانی آپ نے پی لیا، اللہ کا نام لے کر آپ نے کھانا کھایا، آخر میں الحمدللہ اللہ کی تعریف کی، تو اللہ اس تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جائز طریقے سے اللہ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کا جو ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کا ابھی تک معاملہ تعاون نہیں آیا ہے، خصوصی تعاون